السلام علیکم۔ پاکستان میں فارم 47 اور 45 کی بحث کے دوران ہی بالآخر پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے اور ایک حکومت کی تشکیل کے جو مراحل ہیں وہ طے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس سے دوسرے دن تک کی کارروائی میں جو سب سے بڑی حقیقت سامنے آئی وہ یہی تھی کہ یہ سسٹم 2 سال سے جس انسان کو ملک کے سیاسی منظر سے مائنس اور غائب کرنے پر اپنی توانائیاں صرف کیے ہوئے تھا، وہ شخص ایک نئے انداز سے پارلیمنٹ کے اندر اور اس سارے منظر کے اندر اور اس کینوس کے اندر ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ گویا کہ کسی شخص کو اور عوام کے جذبات کے ساتھ وابستہ ہونے والے کسی شخص کو مائنس کرنا طاقت کے زور پر سسٹم کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ یہ شاید تاریخ کی اور سیاست کی ایک ابدی حقیقت ہے کہ جو شخص عوام کے اندر سے آئے، عوام کے ذریعے آئے، عوام کی طاقت کو اپنا ہتھیار بنا کر وہ منظر پر ابھرے، اس کو صرف عوامی طاقت ہی مائنس کر سکتی ہے۔ اس کو عوام کی لوح حافظہ سے صرف عوام ہی مٹا سکتے ہیں۔ اس کو عوام ہی اپنے دل اور دماغ کی سکرین سے آؤٹ کر سکتے ہیں۔ طاقت اس کو ایلیمینیٹ تو کر سکتی ہے، فزیکلی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، فزیکلی اس کو مائنس کر سکتی ہے، لیکن طاقت اس کو عوام کے ذہنوں سے، دلوں سے، دماغوں سے اتار کر ایک نئی کہانی تحریر نہیں کر سکتی۔ اور اگر کوئی نئی کہانی تحریر بھی ہوتی ہے تو وہ نقش بر آب ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، وہ عوام کے دل و دماغ کے ساتھ لگا نہیں کھاتی، تعلق نہیں رکھتی۔ یہی حقیقت مسلسل سامنے آنے لگی ہے کہ طاقت کے زور پر آپ نے ایک نقشہ تو بنا لیا، جو نقشہ آپ ذہن میں سب سے پہلے بنائے، سجائے اور بٹھائے بیٹھے تھے، اور جس نقشے کا آپ نے 2 سال پہلے ایاز امیر جو اس ملک کے ایک معروف دانشور ہیں ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ملک کا اگلا نقشہ کیسا ہوگا اور ملک کا اگلا حکمران کون ہوگا، وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ یہ گویا کہ عوام کی طاقت کو چیلنج کرنے کا ایک انداز تھا، اور اتھارٹیرینزم اس میں بہت واضح طور پر جھلک رہا تھا، اور ایک تمکنت کی انداز اس میں پایا جا رہا تھا۔ لیکن عوام بھی ایک ایسی مخلوق کا نام ہے کہ جو جب بگڑ جائیں، بفر جائیں اور وہ بھی اپنے ذہن میں کوئی نقشہ بنا لیں تو پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ نہ تو وہ خوفزدہ ہو کر الیکشن کے دن گھروں میں بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کنفیوز کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف سمجھنے کے لیے، ان کو احمق سمجھنے کے لیے آپ کوئی تدبیر بھی اختیار کرتے ہیں، کوئی راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں تو نشان چھین کر، تو وہ عوام بڑی عرق ریزی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ٹینڈے، آلو، پیاز، بینگن، شلجم، جوتے، چمٹے، کانٹے، چھریاں وہ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، بڑے معروف قسم کے جو نشان ہیں ان کے اندر سے تلاش کر کے، اور اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے یہی کیا کہ اس بار انہوں نے اپنے ایک انداز سے سوچ کر اپنا ایک فیصلہ لیا، اور جس کے نتیجے میں وہ جو نقشہ تھا، وہ تانا بانا تھا، وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ جو آپ کے ذہن میں ایک منظر آپ نے بنایا، بٹھایا تھا، اور اب آپ اس کو امپلیمنٹ گراؤنڈ پہ کر رہے تھے، وہ منظر سارا بکھر کر رہ گیا۔ اب جو پارلیمنٹ میں مناظر سامنے آتے ہیں وہ اس شخص کے نام سے عبارت ہے،
وہ کہانی اس شخص کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، اس کے نام اور اس کے نعروں کے، حتیٰ کہ اس کے ماسک اب آنے لگے ہیں، اور یوں وہ پلس ہو کر، وہ یعنی جو مائنس کر دیا تھا آپ نے، وہ پلس ہو کر آپ کے سسٹم کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ماسک کی صورت میں، نعرے کی صورت میں، تقریروں کی صورت میں، یعنی جس کو آپ نے عوام کی لوح حافظہ سے مٹانے کے لیے ٹیلی ویژن چینلز کو استعمال کیا۔ ایک صحافی اور کالم نگار تیسمار خان قسم کے، وہ تو یہ کہتے رہے کہ چونکہ پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کے ٹی وی چینلوں نے برسا برس تک عمران خان کا نام پاکستانیوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے، اب ان ٹی وی چینلوں پر اس کا نام لینے پر پابندی اس سارے عمل کو ریورس کرنے کا باعث بنے گی۔ تو ایسے ہی ہوا، ٹی وی چینلز پر کبھی بانی پی ٹی آئی، کبھی قاسم کے ابا، کبھی جمائمہ کے سابق شوہر، کبھی بشرا بی بی کے شوہر، کبھی علیمہ کے بھائی، اور اس طرح کی جو سطحی قسم کی جو طریقے ہیں اور پٹے ہوئے طریقے ماضی کے، ان کا آپ نے استعمال کیا، اور ایک شخص کو جو ہی اس کا نام آتا تھا، حتیٰ کہ جو کھیلوں کے پروگرام تھے ان میں بھی اگر ورلڈ کپ کے حوالے سے کہیں اس کا نام اور اس کی جھلک آتی تھی، یا تو آپ جھلک بلر کر دیتے تھے، یا آپ ٹوں ٹوں نام کی جگہ ٹوں ٹوں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی پاکستان کا جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی مسٹر ٹوں ٹوں نے جیتا تھا۔ تو یہ ایک ایسی مضحکہ خیز صورتحال تھی کہ جس کو لے کر آپ پاکستان کی ایک نئی جنریشن، ایک باخبر جنریشن کی ذہن سازی کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو پھر کسی نے کہا کہ وہ معاشرے کے کردار کی جو معتبر ہیں نوجوانوں میں، ان کو آگے لائیں، تو آپ نے قاسم علی شاہ جیسے لوگوں کو لا کر زیرو کر دیا سوسائٹی میں، اور اس مولانا مرزا جیسے لوگوں کو کہ جن کی ایک ساکھ تھی سوسائٹی میں، جن کو لوگ سنتے تھے، نوجوان طبقہ سنتا تھا ان کی باتوں پر، ان کو لا کر آپ نے بے اثر کر دیا ایک مقبول لہر کے مقابلے میں۔ پھر اسی طرح آپ نے جو آفریدی جو ہے، شاہد آفریدی، جس کا ایک نام تھا، آپ نے سمجھا کہ شاید کھلاڑی ہونا نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور ایک اٹریکٹیو اور خوش شکل کھلاڑی ہونا شاید یہی اس ساری جو صورتحال ہے اس کا ایک راز ہے، تو آپ نے اس کو آگے کر دیا، وہ بھی بے اثر ہو گیا۔ یوں ایک ہر بیانیہ، ہر کردار پٹتا چلا گیا، اور عوام ایک ضد باندھ کر بیٹھ گئی۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ عوام کی اس ضد کے ساتھ آپ اپنی جو ایک نقشہ ذہن میں سجائے اور بنائے بیٹھے تھے، اس کو آپ ادھر ادھر کرتے، اس میں ترمیم کرتے، اس میں تبدیلی لاتے، اور اپنے عوام کی سوچوں کے ساتھ ہم آہنگ کرتے اپنے نقشے کو۔ تو لیکن یہ کرنے کی بجائے آپ نے طاقت کا استعمال کیا، طاقت کا سہارا لیا ایک فرد کو مائنس کرنے میں۔ تو جب عوام کی وہ ضد بن گیا، آپ کی چھیڑ بن گیا، تو عوام نے وہ فیصلہ دیا انتخابات میں 9 فروری کو کہ جو اب ایک آپ کے لیے ایک نئے وبال جان کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یعنی جس شخص کو آپ نے اس ریاست کے عوام کے ٹیکسوں کے وسائل لگا کر مائنس کرنے کی کوشش کی، وہ پلس ہو کر کبھی ماسک پہن کر آ جاتا ہے آپ کے سامنے، کبھی نعروں کی صورت میں۔ اب کوئی اجلاس ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کے نعروں کی گونج جس اجلاس میں نہ ہو۔ اور اب آپ کتنا روکیں گے اس پارلیمنٹ کی کارروائی کو ٹی وی چینلز پر چلنے سے کہ جس میں اس کے نام کے بغیر تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے جو 10-20 اس کے نام لیواؤں کے لیے اندر سیٹیں مختص کی ہوئی تھیں، وہ 100 کے قریب تمام تر ہتھ کنڈوں اور تمام تر وارداتوں کے باوجود 100 کے قریب ہو کر رہ گئیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کسی پارلیمنٹ کے اندر، کسی فورم کے اندر، اور یہ بہت سی سکیموں کو اگر عملی طور پر ناکام نہ بنائے تو لیکن اس کو ایک مشکل اور ایکسپوز کرنے کے لیے یہ تعداد کافی ہے۔ تو یہ جو عمران خان کے ماسک پہنے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے نعرے لگ رہے ہیں، مسلسل کئی جو اجلاس ہوئے ہیں 2-3 دن کے، ان میں جو یہ کیفیت نظر آ رہی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس دنیا کی، اس معاشرے کی، اس کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد
ان کا ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اگر وہ اپنی طاقت کو پہچان لیں، اگر وہ اپنی طاقت کو دریافت کر لیں، اگر اس کی بازیافت کر لیں اور اپنے وجود کو وہ اس پر ایک نظر ڈالیں اور پھر اس کو تسلیم کریں اور اس کو پھر منوانے کی صحیح کریں، تو وہ پھر بہت سے پلس مائنس ہونے والوں کو وہ پلس کرتے ہیں کہ جیسا اس کیس میں سامنے نظر آ رہا ہے۔